المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السمیع البصیر۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا کا بیٹا کوئی نہیں ہے، رب سے دعائیں مانگتے ہیں، رب سے کہتے ہیں رب حبلی رب حبلی، آگے کہتے ہیں یا اللہ میں آپ کو پکار رہا ہوں اس لیے کہ انکا سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تیرے سوا سننے والا، تیرے سوا سننے والا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تم جن کو پکارتے ہو ان تدعوہم، اس کو جب بھی پکارو، رات میں پکارو، دن میں پکارو، اندھیرے میں پکارو، اجالے میں پکارو، دکھ میں پکارو، سکھ میں پکارو، لذت اٹھانے کے لیے پکارو، جب بھی پکارو وہ پکار کو سنتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے ایک بندہ 90 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، وہ جاتا ہے مندر کے اندر صنم 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 کی رٹ لگاتا ہے، ایک دن بھول کے اس کی زبان سے نکل جاتا ہے صمد، اوپر سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تو صنم صنم پکارنے والا ہے، بھول کے اس کی زبان سے نکل گیا ہے صمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں مسئلہ یہ ہے میں بھی جواب نہ دیتا اور جن کو یہ ہمیشہ پکارتا رہا ہے وہ تو پہلے بھی جواب نہیں دیتے ہیں، اور میں بھی اگر جواب نہ دیتا فرق کیا رہتا صمد اور صنم میں؟ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے یہی پیغام دیا ہے، یہی دعوت دی ہے، اور لوگوں پکارنا سچا کس کے لیے؟ اسی کو پکارو جو پکارے سنتا ہے، جن کو تم پکارتے ہو اگر تم ان کو پکارو ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم۔ جملہ قرآن کا ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، مولوی نصر اللہ راشد کا نہیں ہے، ضیاء اللہ شاہ بخاری کا نہیں ہے، عطا اللہ بندیالوی کا نہیں ہے، مولانا لطیف الرحمان کا نہیں ہے، نانا قرآن کہتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اللہ کہتے ہیں یہ مولوی تو وٹ گیٹ کر لیتے ہیں، کبھی کسی پہ دبیز پردے ڈال دیتے ہیں۔ مسئلہ جو ہوا لیٹر باکس کا، لیکن بدبختوں یہ زندگی میں نہیں بھرا ہے، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ وہ تو پردے ڈال دیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں قرآن و سنت کی راہ پہ تو چلا چل بے دھڑک، قرآن و سنت کی راہ پہ تو چلا چل بے دھڑک،
جنت الفردوس میں جاتی ہے یہی سڑک. کوئی ادھر پکارتا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سن رہے ہو، پر جو اللہ میں کہہ رہا ہوں، جو اللہ فرماتے ہیں، فرمایا لا ينبئك مثل خبیر. اس خبیر ذات جیسی خبر تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. یہ اللہ بتا رہے ہیں. کون سی خبر بتائی ہے؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. بولو یار. اللہ. اتنا آہستہ بولتے ہو اتنا. ایک دن حضرت مولانا حسین علی کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، کسی کا بیل بیمار تھا، کسی ملک صاحب کا. تو ایک وہ ملوانا، سمجھتے ہو ملوانا، صورت امام، وہ بلوایا ہوا تھا. اس کو تو اس کو بلوایا. اب وہ پڑھ رہا ہے پر بیل ایسے پڑا ہوا ہے. او دور سے گزر رہے ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ. سارے او بھائی تقریر میں کر رہا ہوں یار، اصل میں میری کو قسمت ہی ایسی ہے. میرے خیال ہے بس کریں. اللہ آپ بولتے نہیں ہیں. اور اگر اس سچے مشن پر، اشاعت التوحید کے مشن پر اگر جان دینی پڑ گئی تو پھر نعرہ تکبیر. بل میں کچھ نہیں کہتا ہوں، چونکہ قائد جمعیت تشریف لے آئے ہیں. اب میں ذرا تھوڑا دوسری زبان آہستگی والی استعمال کرتا ہوں. کم از کم اپنے اندر یہ جرأت پیدا کرو اور یہ بات ذہن میں رکھو، خدا کی قسم تمہارا مسلک وہ ہے جو قرآن اور سنت کا مسلک ہے. اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، ڈنکے کی چوٹ بات کرنی چاہیے. اور اگر کوئی دوسرے انداز میں آتا ہے، طوفان بن کے آتا ہے، کچھ بھی بن کے آتا ہے، بتا دو ہمیں معلوم ہے تم کو ستم ڈھانا بھی آتا ہے، یقین کرے ستمگر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے. اگر تم طوفان بن کے آؤ، خدا کی قسم ہم کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا